أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو تم پر کیے میں نے اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار اور مجھ سے ہی ڈرو بنی اسرائیل سے خطاب اول یا ایھا الناس اعبدوا خطاب عام تھا، وہ جو آپ نے پڑھا دوسرے رکوع کے موقع پر یا ایھا الناس اعبدوا وہاں پر تھا، اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا جو تمام بنی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر عام تھی، مثلا زمین و آسمان جملہ اشیاء کا پیدا کرنا، پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کر کے ان کو خلیفہ بنانا اور بہشت میں داخل کرنا وغیرہ۔ اب ان میں سے خاص بنی اسرائیل کو خطاب ہے اور خاص نعمتیں جو وقتاً فوقتاً پشت در پشت ان پر ہوتی چلی آئیں، اور انہوں نے جو کفران نعمت کیا، کفران نعمت ناشکری، ان سب باتوں کو مفصل ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تمام فرقوں میں بنی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم میں ممتاز اور اہل علم و کتاب و نبوت اور انبیاء کو پہچاننے والے سمجھے جاتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی ان میں آ چکے تھے، تمام عرب کی نظریں ان کی طرف تھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں، اس لیے ان انعامات اور خرابیوں کو بسط کے ساتھ ذکر فرمایا اور شرما کر ایمان لائے، ورنہ اور لوگ ان کی حرکات سے واقف ہو کر ان کی بات کا اعتبار نہ کریں، اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس کے معنی ہیں عبداللہ۔ بنی اسرائیل کی نعمتیں کیا کیا تھیں؟ ہزاروں انبیاء ان میں بھیجے گئے، یہ نعمت ہے، توریت وغیرہ کتابیں نازل فرمائی گئیں، یہ بھی نعمت ہے، فرعون سے نجات دے کر ملک شام میں تسلط دیا، سلطنت، یہ بھی نعمت، من و سلوہ نازل کیا گیا، یہ بھی نعمت ہے، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے تاکہ 12 قبیلوں کو کافی ہو جائیں، یہ بھی نعمت ہے، اور جو نعمتیں اور خوارق عادت کسی فرقے کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ تورات کا عہد پورا کرو، اللہ نے کہا تم اقرار پورا کرو، عہد پورا کرو کہ تم تورات کے حکم پر قائم رہو گے، اور جس پیغمبر کو بھی بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کے رفیق رہو گے، رفیق بولتے ہیں دوست کو، تو ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا تھا، مگر پھر اقرار پر قائم نہ رہے، وعدہ توڑ دیا، بدنیتی، رشوت لے کر مسئلے غلط بتائے، حق چھپایا، اپنی ریاست جمائی، پیغمبر کی اطاعت نہ کی اور پیغمبروں کو قتل کیا۔ توریت میں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی اس کو بدل ڈالا، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ منافع دنیاوی کے فوت ہونے سے مت ڈرو، دنیاوی فائدے ختم ہو جائیں گے، تمہاری دادا گیری ختم ہو جائے گی، ان سب چیزوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول قیمت تھوڑا، اور مجھ سے ہی بچتے رہو، ڈرو، خیال کرنا ہوگا۔ توریت کے مطابق قرآن پر ایمان لاؤ، توریت میں بتا دیا گیا تھا کہ جو نبی آئے اور اگر توریت کی تصدیق کرے تو اس کو سچا جانو، نہیں تو جھوٹا جاننا چاہیے۔ احکام قرآنی دربار اعتقادات اور اخبار انبیاء و احوال آخرت و اوامر و نواہی توریت وغیرہ کتب سابقہ کے موافق ہے۔
ہاں بعض اوامر و نواہی میں نسخ بھی کیا گیا، نسخ مطلب ختم کر دینا، مگر وہ تصدیق کے مخالف نہیں، تصدیق کے مخالف تکذیب ہے، اور تکذیب کسی کتاب الہی کی ہو، مگر وہ تصدیق کے مخالف نہیں، مطلب یہ کہ نہیں تم قرآن پر ایمان لے آؤ گے تو دوہرا چھوڑنا ہی پڑے گا، بھائی کیا ضرورت چھوڑنے کی ہے، تم دونوں چیزیں مان لو، تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے مگر وہ تصدیق کے مخالف نہیں، تصدیق کے مخالف تکذیب ہے، اور تکذیب کسی کتاب الہی کی ہو تو بالکل کفر ہے، منسوخ تو بعض آیات قرآنی بھی ہیں، مگر اس کو نعوذ باللہ کون تکذیب کہہ سکتا ہے، جھوٹا کوئی نہیں کہہ سکتا، یعنی قرآن کی دیدہ دانستہ تکذیب کرنے والوں میں اول مت ہو، ولا تکون اول کافر بھی، یعنی قرآن کی دیدہ و دانستہ تکذیب کرنے والوں میں اول مت ہو کہ قیامت کے دن منکرین کا وبال تمہاری گردن پر ہو، اور مشرکین مکہ نے جو انکار کیا وہ جہل اور بے خبری کے سبب کیا، دیدہ و دانستہ ہرگز نہ تھا، اس میں تو اول تم ہی ہوگے، یہ کفر، اور یہ کفر پہلے کفر سے سخت تر ہے، ایک ہوتا جہالت میں انسان انکار کرے، ایک ہوتا جان بوجھ کر انکار کرے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، جان بوجھ کر انکار کرنا یہ بڑا کفر ہوگا، عظیم طرح کا سخت کفر ہوگا، وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ، نہ ہو پہلے انکار کرنے والے، یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ جو کہا گیا جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ نماز باجماعت کا حکم ہے، یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو، پہلے کسی دین میں باجماعت نماز نہیں تھی اور یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا، خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ صرف امور مذکورہ والا نجات کے لیے تم کو کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں نبی آخر الزماں کی پیروی کرو، نماز بھی ان کے طور پر پڑھو کہ جس میں جماعت بھی ہو اور رکوع بھی ہو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، صرف تبلیغ کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے، بعض علماء یہود یہ کمال کرتے تھے کہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے دین اسلام اچھا ہے اور خود مسلمان نہ ہوتے تھے، اور نیز علماء یہود بلکہ اکثر ظاہر بینوں کو اس موقع پر یہ شبہ پڑ جاتا کہ جب ہم تعلیم احکام شریعت میں قصور مطلب کمی غلطی نہیں کرتے اور حق پوشی بھی نہیں کرتے تو اس کی ضرورت نہیں، ان میں کئی بیماریاں تھیں، کہتا ہوں حق چھپاتے بھی نہیں ہے اور کمی بھی نہیں کرتے تو تبلیغ کیوں کریں، تو بہرحال حق پوشی بھی نہیں کرتے تو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خود بھی احکام پر عمل کریں، جب ہماری ہدایت کے موافق بہت سے آدمی اعمال شریعت بجا لاتے ہیں تو بحکم قاعدہ الدال علی الخیر کفاعل، وہ ہمارے ہی تو اعمال ہیں، مطلب یہ ہے الدال علی الخیر کفاعل ہے کہ اچھی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ بھی کرنے والے کی طرح ہے، تو کہتے ہیں بھائی جب میں نیک کام کی دعوت دے رہا ہوں کچھ پا نہیں رہا ہوں تو خود عمل کیوں کروں، میں دوسروں کو راستہ دکھا رہا ہوں تو ہمارا اس کو دکھانا وہ میرے عمل کرنے کی طرح ہو جائے گا، تو یہ دلیل نکال لیے، وہ ہمارے ہی اعمال ہیں، تو اس آیت میں دونوں کا بطلان فرما دیا گیا، اور آیت سے مقصود یہ کہ واعظ کو اپنے وعظ پر ضرور عمل کرنا چاہیے، یہ غرض نہیں کہ فاسق کسی کو نصیحت نہ کرے، مطلب یہ نہیں کہ اگر خود نیک عمل نہیں کر رہے ہیں تو پبلک کو بھی عمل کی دعوت نہ دیں، بلکہ اس کا الٹا کر لیں کہ خود بھی نیک عمل کریں، ضروری یہ بھی ہے، اور دوسروں کو نیک عمل کی تلقین کریں، ضروری یہ بھی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر، نماز مشکل چیز ہے، صبر بھی مشکل چیز ہے، لیکن جس میں خشوع خضوع ہوگا، دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور جسم میں اعضا انکساری ہوگی، وہ انشاءاللہ یہ دونوں کام آسانی سے کر لیں گے، یہ کہا جا رہا ہے،
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، اور جن کو یہ خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عاجزی کرنے والوں پر نماز بھاری نہیں، یعنی صبر اور نماز حضور دل سے بہت بھاری ہے، دل بھی حاضر ہو جسم بھی حاضر ہو، یہ مشکل چیز ہے، مگر ان پر آسان ہے جو عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، جن کا خیال اور دھیان یہ ہے کہ ہم کو خدا کے روبرو کھڑے ہونا ہے اور اس کی طرف پھر جانا ہے، یعنی نماز میں خدا کا قرب اور گویا اس سے ملاقات یا قیامت میں حساب و کتاب کے لیے روبرو کھڑے ہونا، یہ سب باتیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی، جن کے دلوں میں عاجزی ان کے ساری ہوگی۔ ٹھیک، صدق اللہ العظیم۔